देखें, ज़िंदगी का जो तसलसल है ना, ये एक मुश्किल बहस है। ज़िंदगी वैसे तो बहुत आसान है समझने के एतबार से, मगर इसकी अंदर पेचीदगियाँ हैं। देयर आर कॉम्प्लिकेशंस इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, डिपेंडिंग जो अपना स्कोप और विजन वो अपने आप को देना चाहता है। तो आई वुड जस्ट से कि मैंने कहा आज थोड़ी बात करें इसके ऊपर कि देखें, एक बेसिक होती है हर फ़लसफ़े की, हर तहरीक की, हर पर्सपेक्टिव की, हर जद्दोजहद की, हर स्ट्रक्चर की एक बेस होती है। इंसान जब अपने फ़लसफ़े की बुनियाद रखता है, अपनी स्ट्रगल की बुनियाद रखता है, एंड ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू डू थिंग्स, जब वो स्टार्ट लेता है किसी भी चीज़ का, तो वो अपनी कोर बेसिक के ऊपर ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उस वक़्त कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई होती, उस वक़्त ऑप्शंस नहीं खुले होते, और उस वक़्त जो है आपका अल्लाह भला करे, उस वक़्त जो है आपको इतनी दुश्मनियाँ भी नहीं होती, उस वक़्त इतनी पेचीदगियाँ भी नहीं होती। थिंग्स आर वेरी सिंपल, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, और चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में डालना बहुत आसान होती है। लेकिन इंसान जब अपनी कोशिश में, अपनी तहरीक में, अपनी जद्दोजहद में कंसिस्टेंटली लगा होता है, मेहनतें कर रहा होता है और कुछ बना रहा होता है, तो एक वक्त के बाद वो इंसान जिसकी अपनी सेल्फ डिग्निटी भी माशरे की ठोकरों में बहुत छोटी हो जाती है, मतलब इंसान को इतनी ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना होता है, इतनी मुखालफत का सामना होता है कि उस टाइम के ऊपर ना बहुत कुछ अभी ग्रूम नहीं हुआ होता, मैच्योर नहीं हुआ होता। तो जब आगे इंसान जाता है और रास्ते खुलते हैं और मामलात आते हैं, तो उसके अंदर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ना पेचीदगियाँ आ जाती हैं, नए दोस्त बन जाते हैं, नई यारियाँ लग जाती हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, और बड़े बड़े सरदार हिल जाते हैं सिस्टम्स के, आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे मामलात में ना इंसान अपनी कोर बेसिक्स से हटना शुरू हो जाता है। नहीं भी हटता ना, तो वो जो कभी किसी ज़माने में एब्सोल्यूट नेचर थी ना कि ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, जैसे जैसे इंसान एक नई डिस्कवरियों पे जाता है, नए माहौल में जाता है, नए लोगों से मिलता है, नए मामलात से मिलता है, नए पर्सपेक्टिव से मिलता है, नए ग्रोहों से मिलता है, इवन दुश्मनों से भी मिलता है, उनका बाब वो इस काबिल हो चुका है कि लोग उसे जो है वो बिठाएंगे अपने साथ और उसे टेबल देंगे। तो देयर अ टाइम वुड कम जब जो है वो जितना ज़्यादा जिनसे वो एक बहुत कोर लेवल पे इख्तलाफ रखता था, नफ़रत का भी एक एलिमेंट था या मामलात थे, जब उनके साथ मिलता है, जुलता है, उठता है, बैठता है और ऑप्शन एक्सप्लोर करता है ना, तो उसकी बेसिक्स हिलना शुरू हो जाती है। और एक टाइम पर आके वो अपनी नई जदीद डिस्कवरीज में और अपने उन उसूलों पर जिस पर उसने तहरीक शुरू की होती है, जिसमें उसने काम शुरू किया होता है, जिसमें उसने जद्दोजहद शुरू की होती है, उसमें क्वेश्चंस में आ जाता है, सवालिया निशान में आ जाता है। तो ऐसे लम्हात में जब इंसान, बस मेरा आज का मैसेज यही है लोगों के लिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसे लम्हात में जब इंसान एक छोटे से पैमाने से शुरू हुआ था, ऐसे लम्हात में इंसान जब एक छोटी बेसिक से शुरू हुआ था, ऐसे लम्हात में जब एक इंसान एक छोटी औकात से शुरू हुआ था, ऐसे लम्हात में इंसान अगर पहुंच जाए जिसकी शुरुआत बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही गरीब और बहुत ही फ़कीर और बड़ी दरवेशाना और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ शुरू हुई थी, और अब जो है वो कायनात एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ रहा है, बड़े बड़े सिस्टम्स के साथ बैठ रहा है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर उसको बुला रहे हैं, और बड़े बड़े सिस्टम उससे लड़ रहे हैं, और बड़े बड़े मामलात उससे मुकाबले में आ रहे हैं, और बड़े हाथ मिलाए जा रहे हैं, बड़े हाथ छुड़ाए जा रहे होते हैं। तो ऐसे लम्हात में इंसान का ईमान हिल जाता है, और वो सबसे बड़ी ज़रब उसके कोर बेसिक्स पे लग रही होती है, उसकी कोर वैल्यूज़ पे लग रही होती है कि भाई मैंने ये मिशन किस बेसिस पे उठाया था, मैंने ये सिलसिला क्या सोच के उठाया था। उसके बीच में स्ट्रैटेजीज होती हैं, तदबीरें होती हैं, मामलात होते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। लेकिन जो चीज़ इंसान को इतने बड़े ऑप्शंस के अंदर भी अपनी असल पे रखती है ना, वो है उसकी इंटेग्रिटी, वो है उसका वो मॉरल कोड, वो कमिटमेंट जो उसने अपने आप से की थी जब उसने ये मिशन, अपनी ज़िंदगी की कोई तहरीक शुरू की थी, ये कारोबार शुरू किया था, जब फैमिली शुरू की थी। हाँ, उसको शुरू में नहीं पता था, इंसान को शुरुआत हमेशा, क्योंकि उसका तजर्बा ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, उसने ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं किए, उसको पता भी नहीं था मेरे जैसे को भी कभी कोई लिफ्ट करा लेगा ज़िंदगी में,
مجھے بھی کسی ایوان میں بلا لیں گے کبھی, مجھے بھی کسی ٹیبل پہ بٹھا لیا جائے گا کسی کے ساتھ, میرے آئیڈیا کو بھی کبھی کوئی سماعت میسر ہو جائے گی کبھی. وہ شروعات میں انسان کا اتنا وہ نہیں ہوتا, بٹ ایز ہی مووز آن, جیسے ہی وہ سب جاتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ایکسپلوریشنز چلتی ہیں, تو تب اصل امتحان ہوتا ہے. تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل امتحان ابتدا میں ہوتا ہے. ابتدا میں تو ٹکنے کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ ابتدا میں آپ کو مچھلی ہی نہیں لگے گی, شکار ہی نہیں لگے گا, آپ کو کچھ سنے گا ہی نہیں, کوئی آئے گا نہیں آپ کے پاس, کوئی منہ ہی نہیں لگائے گا آپ کو, کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا, کیونکہ آپ کچھ ہے ہی نہیں. را فارم کا ٹیلنٹ ہے, جس کی نہ ایکسپیرینشل نالج ہے, جس کی نہ گراؤنڈ بیسس کی نالج ہے, جس کے پاس پیسے بھی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے, تو اس وقت تو لوگ منہ ہی نہیں لگاتے نا. تو پہلی فائٹ ایون مکی دور کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریزیلینس کا دور ہے. پروف کرنا ہے کہ میں اتنا اسٹرانگ ہوں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کہ تم جتنا بھی مار لو گے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو تو پہلا فتنہ جو ایک انسان کے اوپر آتا ہے نا, پہلا جو آزمائش ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے ٹکنے کی. He has to be resilient, he has to stay there, he has to stick to the code. اسے کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اسے ہٹ لینی پڑتی ہے. اس لیے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہارڈ کور ویلیوز کے ساتھ کھڑا تھا, کلچرلی کنفیوز تھا, پہلے بھی کنفیوز تھا, دین میں آنے کے بعد تو بہت کنفیوژنس کے بعد دینے کے بعد. یہی تو ایک لیڈر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک کلچر دیتا ہے اور ایک قوم کو آئیڈیالوجی دیتا ہے. کچھ لوگ آئیڈیالوجی دیتے ہیں تو کلچر تباہ کر دیتے ہیں. ہم مشرقی لوگ ہیں بھائی, ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. کلچر کمپرومائز کر کے قوم بنانی ہے نا, برباد ہو جائیں گے. مگر جب ہم کلچر بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک دین بھی ہے بھائی جو کلچر سے بڑا ایلیمنٹ ہے. تو ایک بڑا آئیڈیالوگ, ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے میرے بھائی, جو میں آج اتنی کھل کے باتیں کر رہا ہوں, لوگوں نے دین بنانے کی کوشش کی تو کلچر تباہ کر دیا. اور جب لوگوں نے کلچر کو اڈاپٹ کر کے کلچر بنانے کی کوشش کی, انہوں نے دین برباد کر دیا. جب کلچر اور دین بنانے کی کوشش کی تو نیشنل آئیڈیالوجی برباد کر دی. جو لوگ نیشنل آئیڈیالوجی اور دو قومی نظریے کو سامنے لانے کی بات کریں, انہوں نے کلچر اور دین برباد کر دیا. اسی مکسز کے بیچ میں کنفیوژن ہے کہ بھائی وہ مڈل آرڈر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اپروپریٹ وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے جو ہمیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے. جب ہم ٹھیک ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم جو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس لیے دین فطرت ہے, فطرت دین نہیں ہوتی ہمیشہ. یہ بڑا کنفیوژن ہے, کچھ بڑے بڑے مفکرین پہ اس پہ بڑی بات کی ہے. فطرت خراب ہو جاتی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ یمجسانہ ینصرانہ, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فطرت ٹھیک بنائی تھی اللہ نے, خراب بھی ہو جاتی ہے. تو خراب فطرت دین نہیں ہوتی, لیکن صحیح فطرت ہمیشہ دین کے مطابق ہے. جو نیچرل ہوگا وہی دین ہوگا, اور جو دین ہوگا وہ ہمیشہ نیچرل ہوگا. وہ نیچر کو اپیل کرے گا, وہ نیچر پہ فٹ بیٹھے گا. لیکن دین فطرت ہوگا, فطرت ہمیشہ دین نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ فطرت جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا تھا, اسی کے اندر بھائی علم چاہیے, علم. اس لیے آج جو ہے میری سب کو دعوت ہے کہ یہ بھی میں نے پوڈ کاسٹ کی, ابھی میرا ایک پوڈ کاسٹ آئے گا اس کے اوپر کہ بھائی ہمارا صفا کا بھی کورس آ رہا ہے, عالم کا کورس آ رہا ہے, درس نظامی سے لیا ہوا ہے ہم نے. میں خود بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوں, اور اس کے اندر سے جو ہم نے اصول نکالے اور جو علوم, یہی ہماری ایک تحریک تھی کہ ہم مدارس کے اس ان ڈیپتھ علم کو عوام تک لے کے آئیں, اس شعور کو عوام تک لے کے آئیں, تاکہ وہ اپنی ترجیحات, پریفرنسز اور اپنے معاملات کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر وہ جانتے ہوں کہ بھائی یہاں اصول کھڑا ہے, جذبات کہاں رکھنے ہیں, اصول کہاں رکھنے ہیں, وضع قطع وغیرہ کہاں رکھنی ہے. یہ ساری چیزوں کو سامنے کے لیے علم چاہیے انسان کو, اور لا الہ الا اللہ کھلنا چاہیے, توحید کھلنی چاہیے, فقہ کھلنی چاہیے, حدیث کھلنی چاہیے, اصول سیکھنے چاہیے. من چاہی تفاسیر نہیں چل سکتی, من چاہی ایکسٹریکشنز نہیں چل سکتی, من چاہے ڈیریویٹیوز نہیں نکالے جا سکتے شریعت سے اور قوم کو ایک جذباتی نیریٹو پہ لگایا جائے. علمی تحریک کھڑی کی جاتی ہے ہمیشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا سے سفر شروع کیا تھا. علمی تحریک کھڑی کریں, علمی تحریک, پرنسپل تحریک شروع کریں, جس میں اخلاقیات بھی ہوں گی, جس میں جرتیں بھی ہوں گی, جس میں جذباتیات بھی ہوں گی, جس میں فورن پالیسیاں بھی ہوں گی, جس میں ڈومیسٹک ایشوز بھی ہوں گے, لیکن علمی تحریک ہونی چاہیے بھائی جان. اس لیے علم سٹارٹ ہے. قوم کی ریفارمیشن علم سے ہوتی ہے, قوم کی فیبریکیشن علم سے ہوتی ہے میرے بھائی. اس کو جو ہے نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو جذباتوں میں نہیں قومیں چلے جاتی.
اگرچہ ایک اچھی عقیدت ایک اچھے اسپیکر سے ہی بنتی ہے. ایک اچھا یہ مقرروں کا ملک ہے بھائی, یہاں تقریریں بڑی گرم تقریریں نہیں ہیں. سورج کاشمیری تھے, علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تھے, بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں پاکستان میں, خطابتیں بڑی پسند کی گئی ہیں ہندوستان پاکستان کے اندر. مگر پرابلم یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سیک ویری ڈیپر نالج آف ریلیجن اینڈ دا کینوس اینڈ فیبرک جس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. خیر شر کا موازنہ سیکھنا ہے, کتنا خیر لے سکتے ہیں, کتنا شر لے سکتے ہیں. ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ تک فیصلہ کرنے کے لیے بہت علم چاہیے ہوتا ہے. ایک چیز کو ایبسولوٹ ایول کہنا کہ یہ مطلقاً شر ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ مطلقاً خیر ہے, اس میں کوئی شر نہیں ہے, یہ بہت سخت فتوے ہیں. یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ بچے کاکوں کا کام نہیں ہے, یہ بڑے کبار علماء کا کام ہے, کبار نالجبل لوگوں کا کام ہے. لیکن بہرحال زندگی کمٹمنٹ کا نام ہے. پہلے نظریہ ہو, پھر کمٹمنٹ ہو, پھر آتا ہے ریزیلینس, پرسیویرنس, انٹیگریٹی. جس میں یہ ہے وہ بنا جائے گا. وہ بنا گئے کیونکہ وہ کمیٹڈ لوگ تھے. ہماری کمٹمنٹیں بہت کمزور ہو چکی ہیں. اچھا جی, جو بھائی مجھے ایبسولوٹ ناٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کا ہمارے سے اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم اختلاف کو کمپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم اختلاف سے گھبراتے نہیں ہیں. آپ کا پوری رائے ہے رکھنے کی, آپ ضرور رکھیں. اینڈ may Allah bless all of you, may Allah preserve my people, may Allah preserve Pakistan, may Allah preserve the Muslim Ummah. تو باتیں ہیں, یہ بڑے مسائل ہیں جی.